میں نے کہا اللہ نے ایک آزمائش مجھے دی تھی، میں اس میں ناکام ہو گیا، تبوک میں شریک نہیں ہوا، یہ دوسری آزمائش میں بھی کہیں ناکام نہ ہو جاؤں۔ اسے پھاڑ کے آگ میں پھینک دیا اس خط کو۔ 40 دن اسی طرح گزرے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ آپ کا چہرہ جو ہے نا 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کعب ابن مالک کو خوشخبری سنا دو، اور ان 2 صحابہ گھر کی چھت پہ نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے پہاڑ سے آواز آئی فجر کے بعد کہ اے کعب ابن مالک خوشخبری قبول کرو۔ بس اتنا لفظ میں نے سنا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ یہاں اکڑ دکھانا، یہ اللہ کے سامنے اکڑ دکھانا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے وہ اس حیثیت سے کہ آپ محمد ابن عبداللہ نہیں ہیں، آپ سید الانبیاء اور رسول آتے ہیں کہ میں سلام کرتا تو کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ اسی دوران فارس کے بادشاہ نے ایک لیٹر بھیجا، خط بھیجا آپ کے پاس کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھیوں نے تمہیں جو مقام ملنا چاہیے وہ مقام نہیں دیا، تم عزت دار آدمی ہو، تمہارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، آ جاؤ ہمارے پاس۔ کتنی بڑی آزمائش تھی کہ نہیں تھی؟ دشمن فائدہ اٹھاتا ہے نا ایسے موقع پہ، اور کتنا پروٹوکول ملتا ہے جب فارس چلے جاتے، فوراً وزارت مل جاتی ہے۔ یہاں کیا مل رہا ہے؟ اتنی قربانیوں کے باوجود ایک غلطی پر بائیکاٹ، اور یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بائیکاٹ کبھی ختم بھی ہوگا کہ نہیں۔ کعب ابن مالک کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ خوف تھا کہ اس حال میں میری کہیں موت نہ ہو جائے، میری موت اس حال میں ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہوں تو میرا بنے گا کیا۔